اور میں یہ تقویۃ الایمان کتاب سے ہی دکھاؤں گا۔ اب آپ اس پر کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑی مخلوق میں ان کو اسماعیل دہلوی صاحب نے کن کو شمار کیا ہے، کن کو مراد لیا ہے، وہ ذرا آپ اپنا دعویٰ پیش کر دیجئے، پھر میں حوالے کے ساتھ دکھاؤں گا کہ انہوں نے اولیاء انبیاء علیہ السلام کو ہی شمار کیا ہوا ہے۔ چلیے بولیے۔ اب میں بولوں؟ جی جی فرمائیے فرمائیے۔ آپ نے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو سمجھا نہیں اور بیجا اعتراض ان پہ آپ نے کر ڈالا کہ انہوں نے اس میں انبیاء اور اولیاء کو شامل کیا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ حوالہ دکھائیں نمبر 1 کا۔ نمبر 2 بات، جو صفحات آپ نے بھیجے ہیں الگ ایڈیشن کا، حالانکہ دونوں کتاب آپ کے بقول ایک ہے لیکن وہ الگ کتب خانے سے چھپی ہے، یہ الگ کتب خانے سے چھپی ہے جی، اور اس میں دیے ہوا ہے جیسا کہ آپ نے پڑھا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ تو اس میں آپ جو ہے انبیاء اور اولیاء کو اپنی طرف سے شامل کر لیا، حالانکہ یہ عام بات ہے، اور عام بات میں اگر خاص کر لیا جائے، عام بات کو اگر خاص کر لیا جائے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کریم پہ بھی اعتراض ہو جائے گا۔ اب کہیں گے آپ کہ کیسے اعتراض ہو جائے گا، تو میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام انسان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم بھی اس میں شامل ہے؟ آپ اتنی سی بات کی تشریح کر دیں، میرا زیادہ لمبا چوڑا سوال نہیں ہے آپ سے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بولوں جاوید صاحب؟ جی بولیے بولیے سعدی بھائی بولیے۔ دیکھیے، میں نے تقویۃ الایمان کا دوسرا صفحہ آپ کو بھیج دیا ہوا ہے، اور واٹس ایپ پہ آئیے، دیکھیے یہ صفحہ نمبر 80 موجود ہے۔ اب میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں صفحہ نمبر 80 کی، جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اولیاء انبیاء کو ہی مراد لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے مجھ پر اعتراض کیا اور مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے یہ تقویۃ الایمان پر بہتان لگایا کہ انہوں نے اولیاء انبیاء کو شامل کیا ہے۔ میں الزام لگایا، حالانکہ میں نے الزام نہیں لگایا، جب میں نے دعویٰ کیا تھا تقویۃ الایمان کتاب سے ہی میں دکھاؤں گا کہ انہوں نے کن کو مراد لیا ہے۔ صفحہ نمبر 80 کی عبارت میں پڑھ کے اب سنا رہا ہوں، آپ کو پرسنل پر عبارت میں نے بھیج دی ہے، میں پوری پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے، یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہے، اور جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، تو اس کی تعظیم بڑے بھائی سے کیجیے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کی کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء انبیاء امام اور امام زادے پیر شہید یعنی جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں، اور بڑے عاجز اور ہمارے بڑے بھائی، بڑے عاجز نہیں ہے سعدی بھائی، پھر سے پڑھیں، بڑے عاجز نہیں ہے، بندے کہہ رہا ہوں، ہاں بندے عاجز ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں بندے ہی پڑھ رہا ہوں، بندے عاجز ہی، بندے عاجز اور ہمارے بڑے بھائی، مگر بڑے بھائی نہیں ہے، ہمارے بڑے بھائی نہیں ہے، وہاں پہ بڑھائی دی ہے، بڑے نہیں ہے، بڑے نہیں ہے وہاں پہ، بڑے نہیں، ہم کہہ رہے اللہ نے ان کو بڑھائی دی ہے، تو کن کو بڑھائی دی ہے؟ دی ہے نہیں، دی ہے لفظ کا ہے وہاں پہ، ہاں، اور اس کیا لکھا، اور ہمارے بڑائی ہے نا، اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے۔ کن کو کہا بڑے بھائی ہوئے، ذرا بتائیے تو جاگیر صاحب، کن کو کہا بڑے بھائی؟ میں نے شروع میں پڑھ چکا ہوں کہ اولیاء انبیاء امام ہے نا، اولیاء انبیاء کو سمجھ لیا ہے نا، انبیاء علیہ السلام اس میں ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ اس میں پڑھ دیا میں نے عبارت میں کہ اولیاء انبیاء اور امام زادے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ جو میرا دعویٰ تھا کہ انہوں نے انبیاء علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے مراد لیا ہے، جو میں نے دعویٰ کیا تھا، تو میں نے تقویۃ الایمان سے میں نے دکھایا آپ کو کہ اس میں انبیاء علیہ السلام ہے، بڑی مخلوق میں انہوں نے شامل کیا ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے بھی مجھ پہ اعتراض کیا کہ ایسا ہے تو ویسا ہے، ویسا ہے تو ویسا، تو میں نے حوالہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ ان کو انبیاء علیہ السلام کو بڑے بھائی میں شمار کیا ہے، مراد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو دعویٰ تھا، میں نے اپنے من گڑھ بات نہیں کی، میں نے آپ کو پرسنل پہ آپ کا حوالہ میں نے بھیجا ہوا ہے تقویۃ الایمان کا، وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑھائی دی ہے، ہمارے بڑے بھائی ہوئے، تو بڑے بھائی سے مراد کون ہے؟ آپ ذرا وضاحت کریں۔
میرا دعویٰ تو میں نے دے دیا. چلیے بولے. جی فرمائے. سامعین کرام دیکھیے صادق صاحب ہیں جو بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. دیکھیے میں آپ کی باری میں کچھ بھی نہیں بولا تھا, آپ میری باری میں نہ بولیں. میں بھی آپ کے بارے میں آپ اپنی بارے میں جو من میں آئے آپ بکواسات کریں گے, میں نہیں بولوں گا. نہیں میں آپ کے بیچ میں بول نہیں رہا. میں آپ لاہور پڑھ رہے تھے تو میں نے بھی کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ بھی تو بول رہے تھے. جی آپ گردان کریں, آپ کوئی دقت نہیں ہے. آپ بولتے رہے سن رہا ہوں میں. صادق صاحب جو ہے ایک دوسری عبارت کو اٹھا کر کے اور دوسری عبارت سے مس کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ حدیث میں خود موجود ہے فقالوا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم, اپنے رب کی عبادت کرو اور بھائیوں کا اکرام کرو. تو اس عبارت کو یہ ملانا چاہ رہے اس سے کہ یقین جان لو کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا, یہاں مخلوق کی بات ہو رہی ہے وہاں دوسری بات ہو رہی ہے. تو اس باتوں میں پتہ نہیں اب کیا مناسبت ہے, اب یہی لوگ جانے. آگے دیا کہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہیں. تو اس میں یہ زبردستی انبیاء اولیاء کو گھسیڑ رہے ہیں. حالانکہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ انبیاء کا نام لیے ہیں, نہ اولیاء کا نام لیے ہیں, نہ اور مخلوق کا, بلکہ مطلقاً انہوں نے عموم حضرت نے عام یہ بات کہی ہے. عام بات کہی ہے تو عام کے اندر اگر خاص کو گھسیڑا جائے گا. تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ انہ کان ظلوما جہولا, کہ وہ بڑا ظالم ہے یا جاہل ہے, یعنی انسان. اس میں کیا انسان میں انبیاء اولیاء نہیں آتا. اب رہی بات کہ انہوں نے جو دوسری عبارت سے اس عبارت کو مت کیا, تو قرآن کریم میں ہے رسولا منکم, کہ رسول تم ہی میں سے ہیں. تو اب بتائیے کہ رسول جب انہی میں سے ہے, انسانوں میں سے ہے, ایک طرف کہہ رہے کہ انہ کان ظلوما جہولا, کہ وہ بڑا ظالم ہے جاہل ہے. تو نعوذ باللہ قرآن کریم پہ بھی پھر اعتراض ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ وہ بھی ظالم اور بڑے جاہل ہیں. اگر اس طرح سے عبارت کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ملا کر کے اپنی طرف سے منمانی تشریح کی جائے گی تو پھر یہ اعتراض پیدا ہوگا. تو لہذا ان کا اعتراض جو ہے اور دعویٰ جو ہے صادق صاحب کا بالکل باطل ہے. انہوں نے سمجھا نہیں ہے, اور سمجھا ہے تو یہ بھیجا دشمنی میں, عداوت میں حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر زبردستی کا یہ بہتان باندھنا چاہ رہے ہیں. چلیے بولیے. جہانگیر صاحب دیکھیے, آپ نے مجھ پر کئی سارے بہتان لگائے بنا مطلب کے. آپ نے کہا کہ بھائی یہ اس میں اولیاء انبیاء کو جو ہے میں شامل کیا. میں نے عبارت پڑھ کے سنائی آپ کو تفسیر الایمان کی. انہوں نے مراد بڑے بھائی سے کن کو لیا ہوا ہے, ان کی مراد کیا ہے. میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنائی, آپ نے اس کا جواب دیا نہیں. آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے عبارت پڑھ کے کیوں نہیں سنائی؟ جو میں نے صفحہ نمبر 80 کی عبارت بھیجی ہے, آپ نے عبارت پڑھ کے کیوں نہیں سنائی؟ بھائی بڑے بھائی سے مراد کون ہے وہ ذرا آپ بتائیں. میرا دعویٰ تھا کہ بڑے بھائی سے مراد یا اولیاء انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شامل کیا ہے, مراد لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ میرا دعویٰ تھا, اور میں نے اپنے دعوے کے مطابق میں نے اسی کتاب کا صفحہ نمبر 80 کے عبارت بھیج کر کے اپنے دعوے کو میں نے پختہ کر لیا. میں نے کوئی کسی پر بہتان نہ لگایا, نہ تو آپ کے تقویت الایمان کے مصنف پر, نہ ہی آپ پر کوئی بہتان نہیں لگایا. میرا جو دعویٰ تھا کہ بھائی انہوں نے جن کو مراد لیا اولیاء انبیاء علیہ السلام کو, تو میں نے اس کے مطابق میں نے حوالہ دیا آپ کو. آپ ایسے مت کہیے کہ بھائی میں نے بک دے کے بنا پر ایسی من معنی باتیں کی. اگر میں بغیر حوالے دیے بات کرتا, اپنے من معنی بات کرتا, تو آپ کہہ سکتے تھے, وہ الگ بات ہے. لیکن میں نے آپ کو حوالہ دیا, آپ نے حوالہ مانگا, میں نے حوالہ دیا, پڑھ کے بھی سنایا کہ انہوں نے بڑی مخلوق سے مراد کن کو لیا ہوا ہے. پھر بھی آپ زبردستی اب اسے بہتان لگا رہے ہیں. تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ, اور میں نے اپنے دعوے پر دلیل بھی دی ہے کہ بڑے بھائی سے مراد انہوں نے لیا ہوا ہے. آپ اپنے دعوے پر دلیل دیجئے کہ بڑے بھائی سے مراد انہوں نے کن کو لیا ہوا ہے. بڑے بھائی سے مراد جو ہے انہوں نے کن کو مراد لی ہے, آپ اپنے دعوے پر دلیل دیجئے. میرے دعوے پر میں نے دلیل دیا, اور آپ ایسا مت کہیے کہ میں نے بہتان لگایا. صادق بھائی, کوئی بہتان نہیں صادق بھائی ایک بات میں کہوں, یہ صادق بھائی کی بات جہانگیر بھائی, جہانگیر رک جائیے ایک منٹ, لوگ بات کر رہے ہیں, کوئی بھی بات کرے. ہاں صادق بھائی میں بات کر رہا ہوں. عبدالسلام بھائی چپ رہے, خاموشی رہے. جی دیکھیے, تو میرے دعوے پر
میں نے دیکھیے میں نے میرے دعوے پر بتا دیا کہ بھائی بڑے بھائی سے مراد انبیاء علیہ السلام کو اولیاء اکرام کو لیا ہوا ہے مراد، تو میں نے میرے دعوے پر دلیل دیا ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے جہانگیر صاحب؟ ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بڑے بھائی سے مراد انہوں نے کن کو لیا ہوا ہے، تو آپ حوالے کے ساتھ تقویۃ الایمان کتاب سے ہی دکھائیے۔ اچھا آپ قرآن کی آیت سے نہیں بتا سکتے، حدیث سے نہیں بتا سکتے، میں دکھا دیتا ایمان سے ہوں۔ دکھائیے۔ چلے ٹھیک ہے، بڑے بھائی سے خاموش ہو جائے تو میں دکھا دوں۔ ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، میں خاموش ہوں۔ یہ صادق صاحب ہیں جو بات سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، انہیں تو اردو بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ جہاں جہاں انہوں نے گڑبڑی کی ہے اور عبارت انہوں نے جو بھیجا میں لگاؤں گا، سامعین حضرات سنیں گے کہ انہوں نے کتنی جگہ غلطیاں پڑھی ہیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، یہ زبردستی کے یہ تلے پڑے ہوئے ہیں کہنے کے لیے کہ یہ جو ہیں بڑے بھائی کی اسی تعظیم کرتے ہیں، حالانکہ اگر یہ قرآن کریم پڑھ لیتے، حدیث مبارکہ سے ذرہ برابر اگر محبت ہوتی، الفت ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عشق ہوتا، تو شاید یہ ذلت و رسوائی شاید ان کو نہیں اٹھانی پڑتی۔ دیکھیے انہوں نے جو صفحہ نمبر 80 بھیجا ہے، اس کے ذیل میں بات لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں، انما المؤمنون اخوہ، کہ تم سارے کے سارے بھائی ہو، تم سب مومن آپس میں بھائی ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انما انا اخوک، میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی دین اللہ و کتابی، بے شک تم دین اللہ اور کتاب اللہ میں میرے بھائی ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا وَدِدْتُ لَوْ أَنَّا، عبارت صاف نہیں ہے، فَدَرَيْنَا إِخْوَانَنَا، اس طریقے کی عبارت ہے، مجھے تو یہ بہت پسند ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آنے والے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنی امت کا بھائی کہا ہے، فرمان الہی ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِخْوَانُ لوط علیہ السلام کے بھائی۔ تو یہ دیکھیے تمام انبیاء کو اپنی اپنی قوم کا بھائی بتایا گیا ہے۔ تو اصل صادق صاحب کو اور بریلوی حضرات کو دیوبندی سے دشمنی ہے، اور حضرت مولانا اسماعیل سعید صاحب اور ہمارے اکابر ارباب جو ان سے ان کی دشمنی ہے۔ اس دشمنی کی بنیاد پر یہ بات سمجھ نہیں رہے، اور سمجھ بھی رہے ہیں تو یہ ہر درمی پہ بےمانی پہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ بات پھر سے کہنا چاہوں گا کہ اس عبارت سے اس عبارت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بڑے بھائی تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہود علیہ السلام اور عاد علیہ السلام ہود علیہ السلام اور سمود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کو جو ان کے بھائیوں کی طرف بھیجا گیا، تو یہ علیہ السلام جو ہے ان کے کون سے بھائی تھے؟ بڑے بھائی تھے، منجلے بھائی تھے، چھوٹلے بھائی تھے؟ یہ کون سے بھائی تھے؟ یہ صادق صاحب کو ذات میں بتائے، یہ کون سے بھائی مانتے ہیں ان کی قوم کا، یہ جلدی سے ہمیں بتائیں۔ چلیے بولیے صادق صاحب۔ ہاں ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، جیسے کہ میں چاہ رہا تھا اور وہی چیز آپ نے کی، وہی سب سے بڑی غلطی آپ نے کی جو میں آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا۔ میں یہی کہلوانا چاہ رہا تھا کہ بڑی مخلوق سے مراد انہیں کن کو لیا ہے، تو وضاحت سے آپ نے بتا دیا کہ بڑی مخلوق سے مراد اولیاء انبیاء کو ہی لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہی تو کہلوا رہا تھا آپ سے کہ بڑی مخلوق سے مراد لیا کن کو ہے، وہ تو آپ نے وضاحت کر کے بتایا کہ بڑی مخلوق کو مراد اولیاء انبیاء کو ہی لیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، لوگ سنیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ میں کہلوا یہی رہا تھا کہ بڑی مخلوق کو مراد انبیاء علیہ السلام کو ہی لیا ہوا ہے، وہی چیز آپ نے بتائی کہ بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام ہی ہے، اور وہی چیز میں بتا رہا تھا کہ کیا لکھا ہے، اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ دلیل ہے، جو کہ آپ نے وضاحت سے بتا دیا کہ بڑی مخلوق میں مراد انبیاء علیہ السلام کو لیا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے جناب، بڑی مخلوق سے مراد، بڑے بھائی سے مراد آپ نے کن کو لیا ہوا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو، جو کہ آپ حدیث مبارکہ بھی بتائی، اور آپ نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا کہ بڑے بھائی ہیں، اور یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے جو میں نے ایمان سے میں نے پڑھ کے سنایا۔ اور بڑے بھائی سے مراد جو آپ نے پڑھ کے بتایا حدیث مبارکہ سے، وہ انبیاء علیہ السلام ہی آتی ہے، اور انہیں کو ہی کہا ہے، انہیں کو تقویۃ الایمان میں مصنف نے کہا ہے اسماعیل دلوی صاحب نے کہ اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، پھر میں کہہ رہا ہوں بڑا ہو یا چھوٹا، بڑے میں کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔
जो कि मैंने सफा नंबर 80 की इबारत बताई और आपने हदीस मुबारका से वदाक से बता दिया, मुझे बताने नहीं पड़ा। चलिए अब मैं बोलूं, आप एक बात को बार बार पलट के बोल रहे हैं, एक बात को बात बोलिए। माशाल्लाह, कैसे दलील जहांगीर साहब, जहांगीर साहब, चुप रहे मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था, देखिए सादिक साहब आप फोन काट के भागने की तैयारी में लगे हुए हैं। सुने इधर सुने, सुनिए पहले, मैं काट नहीं रहा, मेरी बात सुनिए पहले। मैंने पहले ही कहा था कि बड़े भाई से मुराद कौन है, तो आपने अपनी जबान से बता दिया कि बड़े भाई से मुराद किनको लिया जा रहा है, आपने अपनी जबान से बताया। अब इसमें कोई सोचा तो रहा नहीं। मैंने आप कह रहे कि मैंने इल्जाम लगाया, तो मैंने इल्जाम कहाँ लगाया? तो अरे बोलने दोगे यार, बोलने दोगे? तो बताए मुझे, यहाँ पर लिबान में बड़े भाई से मुराद कौन है? साहब है जो इस तरह से बदतमीजी करके भागने की ये कोशिश में लगे हुए हैं, अब ये फंस चुके हैं। मैं भागा नहीं, देखिए अब ये फोन काट के भागेंगे, बात मुकम्मल आपकी नहीं हुई, आप फंस चुके हैं, आप अल्लाह ताला पे इतराज कर दिए। अपनी ज़बान पे इकरार कर दिया, आपने अपनी ज़बान पे इकरार कर दिया कि बड़े भाई से मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम ही है। मैंने नहीं कहा, आपने खुद अपनी ज़बान से इकरार किया। रिकॉर्डिंग में मौजूद है सादिक साहब, आप बौखलाए नहीं, आप बिलाट के शिकार हो रहे हैं। भाग गया फोन काट के। देखिए सुनिए, ये जो फोन काट के सादिक भाग गया, सुने ना, सुनिए इसको आप रिकॉर्डिंग किए कि नहीं किए? सुनिए पहले सुनिए, सादिक बरेलवी जो है उन्होंने क़ाल अल्लाहु ताला व इज़ क़ाला लुक़मान लिइब्निही व हुवा यईदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाहि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये वाली इबारत तक़वियतुल ईमान का पेश किया था। तो उन्होंने जो है काट छाट कर यकीन जान लेना चाहिए यहाँ से पेश किया। पूरी इबारत ये, यानी मौलाना इस्माइल शहीद देलवी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत सूरह लुक़मान के आयत नंबर 13 जो सूरह लुक़मान के, इसकी तशरीह करते हुए कहते हैं कि यानी अल्लाह ताला ने लुक़मान को अक्लमंदी दी थी, सो उन्होंने उससे समझा कि बेइंसाफी यही है किसी का हक और किसी को पकड़ा देना, और जिसने अल्लाह का हक उसकी मखलूक को दिया तो वो बड़े से बड़े का हक लेकर जलील से जलील को दे दिया। जैसे बादशाह का ताज एक चमार के सर पर रख दीजिए, इससे बड़ी बेइंसाफी क्या होगी? और ये जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। अब बताइए अब्दुल सलाम भाई, इतनी अहम और इम्पोर्टेंट बात इन बरेलियों को समझ में नहीं आता, भला बताइए लोग चाहते क्या हैं? ये लोग यही चाहते हैं कि खिचड़ा मलीदा और जेब गरम, पॉकेट गरम और अपने पेट के चक्कर में इन्होंने दीन को बेच डाला। बताइए कुरान करीम में साफ इन्नमल मुमिनून इख्वा, और ये बताइए एतराज जब कर रहा है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पे और एक जगह से दूसरी जगह की इबारत ला रहा है, तो अगर कुरान मजीद की इबारत को लाया जाए तो बताइए अल्लाह ताला पे एतराज करके वो भाग गया फोन काट के। अल्लाह ताला पे एतराज करके अल्लाह ताला ने अंबिया को और औलिया को, इन तमाम लोगों को चमार से भी ज्यादा जलील कहा। वो जो पेश किया तो वो तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 48 का पेश किया, जिसमें हजरत मौलाना इस्माइल शहीद देलवी रहमतुल्लाह अलैह मिशकात शरीफ की रिवायत है, उबुदु रब्बकुम व अक्रिमु अखाकुम, इनकी तशरीह की है, लंबी हदीस है, उनकी तशरीह की है। तो उस आयत को यहाँ चस्पा कर रहा था और ये अवाम को गुमराह करने के लिए चक्कर में था। जैसे इनके पीर मुर्शिद मौलाना अहमद रजा खां साहब ने पूरी कौम को गुमराह कर दिया और इधर से उधर से छांट काट कर कतरो बियोनत करके और को सामने पेश किया। एक तो देखिए अब्दुल सलाम भाई, एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये कि ये लोग जो है हमेशा दजर से, मक्कारी से, अयारी से काम लेता। बताइए फोन काट के भाग गया, मुकम्मल बात करनी चाहिए थी, हालांकि ऐसी कोई बात रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने कहा ही नहीं है ऐसी बात, फिर भी जबरदस्ती मेरे ऊपर इल्जाम थोप रहा था। बताइए भला, एक अगर वो लोग ईमान वाला है बकौल उन लोगों के, तो बताइए ईमान वालों का ये काम है इल्जाम देना? बताइए। और अल्लाह ताला ने खुद कहा ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, इस तरह के कि उन्हीं में से मैंने एक रसूल भेजा, उसी इंसानों में से एक रसूल भेजा, तो उसी इंसानों में से भेजा। फिर वो वहाँ है कि इन्नो कान ज़लूमन जहूला, कि इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है। तो बरेलवी का फतवा नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर भी, अल्लाह ताला के ऊपर भी बरेलवी लोग फतवा ठोक दिया। बताइए अल्लाह के ऊपर भी फतवा ठोक रहा है ये सादिक रजा। इनके पीर मुर्शिद मौलाना अहमद रजा खां साहब अल मलफूज के अंदर लिखे हैं कि मौलाना इस्माइल शहीद देलवी के बारे में कि उलमाए मोहतातीन उनको काफिर ना कहें, लेकिन उनके जो चेला चपाटे हैं वो काफिर कहने से नहीं बाज आ रहे हैं। चलिए अब वक्त भाग गया फोन काट करके।